نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان یہ بات کہتا ہے کہ گھر میں چلا رہا ہوں، فیکٹری میں چلا رہا ہوں، دکان میں چلا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کر میں رہا ہوں اور یہ انسان اس کام کو کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصول بتلایا ہے اس کا یہ پہلا حصہ ہے کہ یقین ٹھیک ہو جائے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الرحمن، کہ میری ذات بہت رحم کرنے والی ذات، علم القرآن، کہ یہ قرآن پاک اس کو میں نے سکھایا ہے، خلق الانسان، انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، علمہ البیان، یہ بات کرنے کی جو طاقت ہے، سمجھانے کی جو قوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں۔ ہر چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کہ زمین کو کس نے بچھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بچھایا۔ والجبال اوتادا، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخوں کی طرح کس نے گاڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے گاڑا ہے۔ تو ہر چیز کی نسبت قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں ہوں کون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ میں اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا بلکہ ہر نبی نے آ کر اسی بات کی محنت اور کوشش کی کہ لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی آ کر اسی بات کی محنت اور کوشش کی کہ لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مانو، یقینوں کو ٹھیک کیا۔ آج ہمارے یقین بگڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ہم خرابیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہر بندہ تصور کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، فلاں چیز میری وجہ سے چل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا نظام پیچھے چلتا رہتا ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں چل رہا بلکہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اس بات کا یقین کلمہ لا الہ الا اللہ کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلا دی۔ اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کی امت کو بتلا دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اگر محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات کیا دے رہے ہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام یہ دے رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو طریقے سے زندگی گزارے گا، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کروں گا، سب سے پہلا انعام۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کب ممکن ہو سکتی ہے؟ کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ جب محبت ہوگی تو اتباع کرنا آسان ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی تو اتباع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بھی دکھلائی اور اتباع کر کے بھی دکھلائی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اپنے باغ میں کام کاج میں مصروف تھے، تو ان کا بیٹا بھاگتا ہوا گیا اپنے ابا کے پاس اور جا کر اطلاع دی
کہ ابا جان مدینہ میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، تو وہ صحابی نے اپنے باغ میں کھڑے کھڑے ہی ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں جن آنکھوں سے تیرے نبی کو دیکھا کرتا تھا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھوں، تو مجھ سے یہ آنکھیں لے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ان کی دعا کو قبول کیا اور ان سے آنکھیں لے لی۔ انہوں نے اتنا بڑا عمل کیوں کیا؟ کہ انہیں اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنا مشکل لگتا ہے، ہمیں محبت میں کمزوری ہے، محبت میں کمی ہے، جس کی وجہ سے اتباع کرنا کچھ مشکل لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہوگا۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی قبر اطہر کی زیارت کروا دیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کی کھڑکی کھولی اور قبر اطہر کی زیارت کروائی۔ اس عورت کے بارے میں آتا ہے جو صحابیہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئی تھی، اتنا روئیں کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں محبت تھی، سچی پکی محبت۔ آج ہمارے محبت میں کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ہمیں بھی 100% محبت اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کرنی ہو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اتباع کر کے بھی بتلایا۔ اللہ کے نبی کی اتباع ایسی کی کہ ہر عمل میں سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جانیں نشاور کی، گردنیں کٹوائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں، ان کا خادم ساتھ ہے، اور جاتے جاتے کچھ دیر کے لیے رکے،